والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم کہ جس کی توفیق خاص سے آج ہم سب ایک مرتبہ پھر جامع مسجد حاضہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمارا آنا نماز جمعہ کو ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم سنیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا سلسلہ عظمت و شان اہل بیت اور مقام شہدائے کرب و بلا کے حوالے سے موضوعات چل رہے ہیں، جس کے اندر ہم نے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے وہ رفقا جو میدان کربلا میں آپ کے ساتھ تھے، جو شہید ہوئے، ان کا ذکر ہو گیا۔ اب جو ان کے قافلے میں ایک بیمار شخص تھا جنہیں امام زین العابدین علیہ السلام کہا جاتا ہے، وہ جو کربلا میں سارے 72 میں سے ان شہداء میں سے تو نہیں ہو سکے، لیکن وہ ان کے ساتھ تھے اور وہ اکیلے مرد بچ گئے تھے، باقی سب شہید ہو چکے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی نسل پاک کو آپ سے آگے چلایا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو آج ہی اس عظیم و شان جمعۃ المبارک کی اس نشست میں ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کو مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، سنیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ وہ امام ہیں جن کی تربیت مولا علی نے بھی فرمائی ہے، امام حسین علیہ السلام نے بھی فرمائی ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کی تربیت فرمائی ہے۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں۔ تو آپ کی شخصیت کا اگر تعارف دیکھیں، اللہ رب العزت نے آپ کو وہ کمال عطا فرمایا ہے کہ آپ ننیال کی طرف سے بھی شہنشاہ ہیں، ددیال کی طرف سے بھی سردار ہیں۔ آپ کی والدہ شہر بانو یہ ایران کی شہزادی تھی، آپ کا جو نانا ہے وہ ایران کا بادشاہ تھا۔ اور پھر یہ تو ننیال کی بات ہو گئی، لیکن جب آپ کے ددیال کی بات کرتے ہیں، آپ کی دادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہے، آپ کا دادا مولا علی شیر خدا ولیوں کا سردار ہے، اور آپ کا جو تایا جان ہے وہ بھی عظیم مقام پر فائز ہے، اور آپ کا جو والد ہے وہ شہیدوں کا سردار ہے، اور آپ ان کی اولاد میں سے ہیں جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، انہیں امام زین العابدین علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اب زین العابدین یہ لقب تھا، اور اصل نام تھا علی۔ اصل نام کیا تھا؟ علی۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ علی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ علی کا مطلب ہوتا ہے بلند مرتبے والا، بلندی والا، علو والا، بلندی والا۔ آج لوگ یہ فتوے جاری کر رہے ہیں کہ
چونکہ امام زین العابدین کے نام کے اندر، لقب کے اندر تعالی پائی جاتی ہے، بلندی پائی جاتی ہے، تو اس لیے اس طرح کے نام نہ رکھے جائیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کیونکہ اس کے اندر بہت بڑا معنی پایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کوئی تکبر کی یہ علامت سمجھی جا سکتی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں، یہ فتویٰ اگر لوگ دے رہے ہیں تو پھر لفظ محمد پر بات کر لو۔ لفظ محمد کا معنی کیا ہے؟ لفظ محمد کا معنی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، کثرت کے ساتھ حمد کیا ہوا۔ اگر یہ فتویٰ امام زین العابدین کے نام پر لگ رہا ہے کہ اس طرح کے نام نہیں رکھنے چاہیے، تو پھر محمد کے نام پر دیکھو تم، وہاں پر بھی کثرت کا، بڑھوتری کا، تعالی کا معنی پایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے دوستان محترم، ایسے فتووں کی زد میں نہ آیا کریں، بلکہ جہاں پر حضور علیہ السلام کی نسبت ہو، بس وہاں پر سر تسلیم خم کر دیا کریں۔ ہم نے نام کو نہیں دیکھنا، ہم نے ذات کو دیکھنا ہے کہ یہ کس ذات کا نام تھا۔ ہم اس ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے کے لیے اپنی اولادوں کے یہ نام رکھتے ہیں۔ تو فرمایا امام زین العابدین، زین العابدین، زین کہتے ہیں زینت کو، عابدین کہتے ہیں عبادت گزار، عبادت گزار، یعنی عبادت گزاروں کی جو زینت ہے اسے امام زین العابدین کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر حضرت یعقوب، یحییٰ، زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ سارے کے سارے عبادت گزار تھے، عبادت کرنے والے تھے۔ اور امام زین العابدین کا جو لقب مشہور ہوا وہ یہ ہے کہ عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ اگر نبیوں کی محفل میں دیکھا جائے تو نبیوں کی محفل میں جو عبادت کی زینت ہے اسے زین العابدین کہتے ہیں۔ اور آپ کا جو دوسرا لقب ہے، وہ دوسرا لقب آپ کا ہے سجاد۔ کیا ہے جی؟ سجاد کہتے ہیں بہت زیادہ سردہ کرنے والا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سردے کا ذکر فرمایا قرآن کریم کے اندر، فرمایا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، آدم علیہ السلام کے لیے ان کو سردہ کرنے کا حکم دیا تو سب فرشتوں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے آدم کو سردہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سردے کا ذکر فرما دیا۔ اب نبیوں کی محفل میں دیکھا تو عبادت کی زینت جو ہے وہ امام زین العابدین ہے، اور فرشتوں کے محفل میں دیکھو تو ان کے سردے کی جو زینت ہے وہ بھی امام زین العابدین سجاد ہے۔ افضل کی بات نہیں کر رہا میں، زینت کی بات کر رہا ہوں۔ عبادت گزاروں کی زینت ہے امام زین العابدین ہیں، اور سردوں کے جو گزاری کرتے ہیں، راتوں کو سردے کرتے ہیں، ان کے سردوں کی جو زینت ہے وہ بھی امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ تو آپ کا تعارف اتنا عظیم ہے۔ اب آئیے یہ جانتے ہیں کہ آپ کی شخصیت میں یہ جو القابات آپ کو دیے گئے، یہ القابات آپ کو کیوں دیے گئے؟ آخر آپ نے ایسا کیا کام کیا تھا؟ دوستان محترم یہ بات یاد رکھ لیں، امام زین العابدین علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ 2 سال مولا علی نے اپنی آغوش میں تربیت فرمائی، 2 سال۔ اسی طرح سے 10 سال مولا حسن نے اپنی آغوش میں تربیت فرمائی، 11 سال مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنی آغوش میں تربیت فرمائی۔ تو جن کی تربیت 3 امام نے کی ہو، جن کی تربیت 3 اماموں نے کی ہو، ان کی عبادت کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ جب آپ وضو فرمانے لگتے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا،
ہاتھوں پر کب کبھی تاری ہو جاتی، لرز اٹھتے، آپ وضو فرمانے لگتے، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا۔ لوگوں نے دیکھا تو پوچھا حضور کیا وجہ ہے کہ آپ جب وضو فرمانے لگتے ہیں تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں وضو کرنے کے بعد کس کی بارگاہ میں پیش ہونے لگا؟ وضو کرنے کے بعد کس کی عبادت کرنے لگا ہوں؟ اس رب کی عبادت کرنے لگا ہوں جو بے نیاز ہے، پوری کائنات کو تخلیق فرمانے والا ہے۔ میں اس رب کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہا ہوں، تو اس کی بارگاہ میں جب میں حاضر ہوتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے، اسی ڈر کی وجہ سے میرے ہاتھ کب کپانے لگتے ہیں اور میرے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جو تقوی کا بھی پیکر ہیں، اخلاص کا بھی پیکر ہیں، علم کا بھی پیکر ہیں، شجاعت کا بھی پیکر ہیں۔ آپ وہ شخصیت ہیں کہ کسی ایک شخص نے بھی واقعہ کربلا کے بعد آپ کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھا، بلکہ واقعہ کربلا کے بعد جب بھی دیکھا ہے تو آپ کے چہرے پر غم دیکھا ہے، آپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام باقر جو آپ کے بیٹے ہیں، چھوٹے تھے تو آپ سے پوچھتے ہیں بابا جان کیا وجہ ہے؟ میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں آپ کا چہرہ غمگین ہوتا ہے، آپ اکثر غم میں رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ جواب دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں گفت زین العابدین غم تازہ کر دی اے پسر، اے بیٹے تو نے یہ سوال پوچھ کر میرا غم تازہ کر دیا، میرا غم تازہ کر دیا ہے۔ تو نہ دیدی واقعات کربلا من دیدہ ام، تو نے واقعہ کربلا کو نہیں دیکھا بیٹا، میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ داغ ہجراں بر دل من کم ترز یعقوب نیست، آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل پر جو ہجر کا داغ ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے ہجر سے کم تو نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام وہ تھے کہ جن کا ایک بیٹا یوسف ان سے بچھڑ گیا تھا، ایک بیٹا تھا یوسف ان سے بچھڑ گیا تھا، دور ہو گیا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، وہ اس کی یاد میں اتنا روئے تھے، اتنا روئے تھے کہ ان کی بینائی چلی گئی تھی، دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ ان یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا یوسف جو ہے وہ ان سے بچھڑ گیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں او پسر گم کردہ بودو من پدر گم کردہ ارد ام، آپ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک بیٹا بچھڑ گیا تھا تو رو رو کے ان کی بینائی چلی گئی تھی، میرا جو ہے مجھ سے میرا باپ دور ہو گیا، میرے گھر کے 18 افراد 18 یوسف مجھ سے بچھڑ گئے ہیں، اس لیے بیٹا اب مجھے کسی بات پر ہنسی نہیں آتی، بلکہ جب بھی میں دل میں ان کا خیال لاتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نے بھی آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اور اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں 5 شخصیات ایسی ہیں کہ جو سب سے زیادہ روئی ہیں، سب سے زیادہ روئی ہیں۔ پہلی شخصیت حضرت آدم علیہ السلام، آپ جب جنت چھوڑ کے آپ کو دنیا میں بھیج دیا گیا تو وہ جو لذتیں جنت میں اللہ تعالیٰ کے جلووں کی صورت میں ملتی تھیں اب وہ میسر نہیں آ رہی تھیں، ان سے دوری کی وجہ سے، ان سے فراق کی وجہ سے آپ اتنا روئے کہ ایک تاریخ رقم ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے خوف میں روئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی روئے، اور پھر چوتھی شخصیت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس وقت روئیں جب آقا علیہ السلام سے جدا ہو گئی تھی۔
جب آقا علیہ السلام ظاہری وصال فرما گئے تھے اور وہ پانچویں شخصیت امام زین العابدین ہیں جو اپنے گھر کے 18 افراد سے بچھڑ گئے تھے واقعہ کربلا کے بعد. یہی وجہ ہے کہ کسی نے بھی پھر آپ کو ہنستا ہوا مسکراتا ہوا نہیں دیکھا، بلکہ جب بھی دیکھا تو کربلا کے شہیدوں کے غم میں ڈوبا ہوا دیکھا. عزیزان گرامی قدر، یہ وہ عالم تھا آپ کا، اور تقوی کے کیا پیکر تھے، تقوی کی کیا مثال تھی. آج ہمیں کسی بات پر غصہ آ جائے تو ہمارے اندر برداشت ختم ہو گئی ہے. کوئی بندہ ہمیں ہلکی سی بات بول دے تو جائے کہاں، اس کو ہم معاف کرنا گوارا نہیں کرتے. اور پھر اس سے بڑھ کر بات کروں، اگر کوئی کسی کا ملازم ہو اور وہ ملازم غلطی کر دے تو مالک اسے جھنجھوڑتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، اس کو معاف اور درگزر نہیں کرتا. لیکن قربان جائیں آپ کی عظمت پر، آپ کے ملازم بھی ویسے جیسے آپ نے ان کی تربیت فرمائی تھی. ایک مرتبہ آپ کے گھر میں ایک جو ملازمہ تھی، خاتون تھی، وہ کھانا لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں. جیسے ہی کھانا لے کر حاضر ہوتی ہیں، اس سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ کھانے کا کچھ حصہ امام زین العابدین پر گر پڑتا ہے، اور وہ کھانا بھی گرم ہوتا ہے، جو کپڑوں پر بھی گرتا ہے، جسم پر بھی گرتا ہے. اب جیسے ہی آپ نے اس ملازمہ کی طرف دیکھا، اب قربان جائیں اس ملازمہ کی عظمت پر، جس گھرانے میں وہ رہ رہی تھی وہ قرآن سے بھی فہم رکھتی تھی، وہ قرآن بھی جانتی تھی. میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اس نے جیسے ہی امام کی طرف دیکھا، اس نے کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں. آپ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا قَدْ كَظَمْتُ غَيْظِي، میں نے اپنے غصے کو پی لیا. جب آپ نے یہ فرما دیا، اس نے آگے سے عرض کی وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. جب اس خاتون نے یہ کہا کہ نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں جو معاف کر دیتے ہیں، آپ نے دیکھ کر فرمایا قد عفا اللہ عنکی، جا اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرما دے. وہ آیت کا اگلا حصہ پڑھتی ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. جب وہ یہ جملہ بولتی ہے، قرآن کی آیت پڑھتی ہے، آپ اس کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں اذهبی، چلی جا، فانتی حرہ، الان، آج سے تو آزاد ہو گئی. یہ وہ دور تھا جب لوگ غلاموں کو بھاری رقم کے عوض میں آزاد کرتے تھے، لیکن آپ نے قرآن کی آیت سنی اور فوراً اس کو آزاد کر دیا، فوراً آزاد کر دیا. تو عزیزان گرامی قدر، کیوں کہ تربیت مولا علی نے فرمائی تھی، تربیت امام حسن مجتبیٰ نے فرمائی تھی، تربیت مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمائی تھی. اب جن کی تربیت کا یہ عالم ہو تو ان کے گھر کی کنیزیں بھی قرآن پڑھا کرتی ہیں، ان کے گھر کی کنیزیں بھی قرآن پڑھا کرتی ہیں. اور آج ہمارے معاشرے کا عالم کیا ہے؟ کسی سے آیت الکرسی بھی اگر سن لیں تو آیت الکرسی نہیں آتی ہو. کیوں؟ دین سے دوری ہو چکی ہے. اور خاص طور پہ وہ طبقہ جو نہ خود پڑھا، نہ اپنی اولادوں کو دین کی طرف لا سکا، نہ پڑھا سکا، تو ان کو بھی دین کے ساتھ اتنی رغبت نہیں ہوتی، ان کی اولاد کو بھی نہیں ہوتی. لیکن یہاں پر اولاد کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ گھر کے ملازمین کی بات ہو رہی. وہ گھر کے ملازمین تھے، وہ قرآن کی تفسیر سے بھی واقف تھے، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ کون سی آیت کس مقام پر پڑھنی چاہیے. اس لیے انہوں نے وہ قرآن کی آیت پڑھی تو آپ نے اس آیت کے بدلے میں اس کو آزاد فرما دیا. عزیزان گرامی قدر، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی تربیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم خانوادے میں رہ کر ہوئی ہے.
اور پھر اس سے بھی بڑی اگر میں بات کروں، اب آپ کا چونکہ واقعہ کربلا کے بعد کا سارا منظر ہے، سارا واقعہ ہے، اور ساری زندگی آپ کے واقعہ کربلا کے بعد ہے، اور اکثر اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد عزیزان گرامی قدر بنو امیہ کا دور شروع ہو جاتا ہے، اور وہ شروع تو 30 سال کا جو خلافت کا عرصہ تھا اس کے بعد شروع ہو چکا تھا، لیکن خلیفہ عبد الملک بن مروان یہ بن جاتا ہے، اور پورا مدینہ کے گورنری اور وغیرہ سارا اس کے انڈر ہوتا ہے، کنٹرول یہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ولی عہد بنا دیتا ہے ہشام کو، اپنے بیٹے ہشام کو ولی عہد بنا دیتا ہے۔ ابھی اس کی تقرری ہونی تھی، وہ اپنے پروٹوکول کے ساتھ حج کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، اپنے سپاہیوں کو لے لیتا ہے اور باقی لوگوں کو۔ اب اعلان ہو جاتا ہے کہ لوگوں اس سال جو ولی عہد بننے والا ہے وہ بھی حج کرنے کے لیے آ رہا ہے، اعلان ہو جاتا ہے۔ اب وہ حرم میں داخل ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے جگہ نہیں ہے، لوگوں کا رش بہت زیادہ رش ہے۔ وہ اپنے پروٹوکول کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے سپاہیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب وہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ پیچھے اپنا ممبر لگا کر بیٹھ جاتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، انتظار کرتا ہے کہ جگہ خالی ہو تو میں جا کر حجر اسود کو بوسہ دے دوں، انتظار کرتا ہے۔ ہشام اموی خلیفہ، اموی ولی عہد تھا۔ اتنے میں ایک نورانی شخصیت آتی ہے، چہرہ خوبصورت حسین چہرہ، وہ جیسے ہی حرم میں داخل ہوتا ہے لوگ رستہ دینے کے لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لوگ پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں، اور وہ آگے شخصیت بڑھتی جاتی ہے۔ حجر اسود کے قریب پہنچ کر لوگ رستہ دے دیتے ہیں، آپ حجر اسود کو بوسہ دے دیتے ہیں۔ اب وہ جو ہشام تھا، اموی ولی عہد تھا، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میں ولی عہد بن رہا ہوں، پروٹوکول میرے پاس ہے، لوگ میرے پاس ہیں، مجھے کوئی جانتا نہیں ہے، لوگ میرے لیے رستہ نہیں چھوڑ رہے، اور یہ جو شخصیت آئی ہیں ان کے لیے لوگ رستہ چھوڑے جا رہے ہیں۔ اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اب اسے پتا تھا وہ شخصیت کون ہے، وہ شخصیت امام زین العابدین علیہ السلام۔ اب لوگ ان سے محبت اور عقیدت کرتے تھے۔ اتنے میں ایک شامی آیا اور ہشام سے پوچھا، اے ہشام تو ولی عہد بن رہا ہے، تیرا کوئی پروٹوکول تیرے کام نہیں آ رہا، اور یہ کون شخصیت ہے جسے لوگ اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں؟ اب ہشام جانتا تھا کہ یہ کون ہے، یہ آل نبی اولاد علی ہیں، لیکن وہ بغض میں اتنا مارا ہوا تھا، اس نے فوراں سے کہہ دیا میں نہیں جانتا، پتہ نہیں کون ہے۔ اس نے کہا میں نہیں جانتا، پتہ نہیں ہے کون ہے۔ اتنے میں ایک اموی شاعر جس کا نام فرزدق تھا، کیا تھا جی؟ فرزدق۔ یہ وہ عرب کا شاعر ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو عرب کی ساری جو لٹریچر اور ادب ہے وہ 1/3 سارا ختم ہو جاتا۔ یعنی یہ اتنا عظیم انسان ہے کہ جس نے عربک کے حوالے سے کام کیا ہے، عربی لٹریچر کے حوالے سے، اس کی شاعری بڑی مشہور ہے۔ اب فرزدق نے فوراں سے بول کر کہا کہ ہشام تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ آپ مجھ سے پوچھ، میں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ اس نے ادھر ہی کھڑے ہو کر امام زین العابدین کی شان میں پورا قصیدہ کہہ ڈالا، پورا قصیدہ۔ اس نے کہا ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته والبیت یعرفه والحل والحرم۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے تو میں ترجمہ کروں گا اس۔ اب وہ جو فرزدق تھا اس نے پہلا شعر آپ کی شان میں پڑھا، اس نے کہا یہ وہ ہیں جن کی عظمت اور ان کی تعریف سارا کا سارا حرم جانتا، مکہ کی زمین ان کے قدموں کے نشان سے واقف ہے۔ یہ جب مکہ کی زمین پر قدم رکھتے ہیں مکہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھ پر علی کا لال چل رہا ہے۔ اور پھر
ان کی حرمت اور حلت کے بارے میں سارا مکہ جانتا ہے. اور پھر وہ فرماتے ہیں ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم ھذا التقی النقی الطاہر العلم. آپ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا بیٹا ہے جو پوری کائنات میں سب سے عظیم انسان ہے. اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سب سے عظیم بندوں کا ان میں سے ایک یہ عظیم بیٹا ہے. اور یہ کون ہے؟ یہ تقی بھی ہے، یہ تقی بھی ہے، تقوی کا پیکر بھی ہے، یہ نقی بھی ہے، یہ علم اور علم کا پیکر بھی ہے. اور پھر فرمایا طاہر، یہ پاک کرنے والا بھی ہے، العلم، جس کی شان پوری کائنات میں عیاں ہو چکی ہے. یہ فرزدق اموی شاعر ادھر کھڑے ہو کر آپ کی شان میں قصیدہ پڑھ رہا ہے. اور پھر فرماتا ہے ھذا ابن فاطمۃ ان کنت جاہلہ، اگر تو نہیں جانتا یہ کون ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بیٹا ہے. بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، اور یہ ان کا نواسا ہے، نواسے کا بیٹا ہے وہ نبی کے جن پر نبوت ختم ہو چکی ہے، جن پر نبوت ختم ہو چکی ہے اس نبی کا یہ نواسے کا بیٹا ہے. پھر فرماتے ہیں یکاد یمسکہ عرفان راحتہ رکن الحتیم اذا ما جاء یستلم. وہ فرزدق کہتا ہے کہ اگر آپ چل کر حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے نہ آتے، اگر آپ چل کر حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے نہ آتے تو قریب تھا حجر اسود اپنی جگہ چھوڑ کر امام زین العابدین کو چومنے کے لیے خود چلا جاتا. یہ عقیدہ اور محبت کون سکھا رہا ہے؟ وہ اموی شاعر فرزدق یہ کہہ رہا ہے. اور آخری یہ بہت بڑا قصیدہ ہے، میں نے 5 شعر کا انتخاب فرمایا تھا. آخری شعر وہ کہتا ہے یستدفع الشر والبلوى بحبهم، جو بندہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، جو بندہ بھی ان سے عقیدت رکھتا ہے، اللہ تعالی ہر برائی کو، ہر مصیبت کو اس سے دور کر دیتا ہے. ہر برائی، ہر شر محبت کرنے کی وجہ سے دور ہو جاتی ہے. وَيُسْتَرَّبُّ بِهِ الْإِحْسَانُ وَالنِّعَمُ، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ہم پر نعمتیں نازل ہو رہی ہیں وہ ساری ان کے صدقے سے نازل ہو رہی ہیں. یہ اہل بیت نبوت کا وہ گھرانہ ہے کہ جن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرما رہا ہے. اچھا، اب جب حشام کے سامنے، ولی عہد کے سامنے اس کی تعریف ہو رہی تھی جس کی تعریف کرنا حشام پسند نہیں کرتا تھا، حشام کو تکلیف ہوئی، دل میں مڑوڑ آیا، دماغ میں خباثت سوجی، اس نے فرزدق کو پکڑ کے قید میں بند کر دیا، قید میں بند کر دیا، قیدی بنا دیا اور کہا کہ تو نے ان کی تعریف کی ہے، ہماری تعریف نہیں کی، لہٰذا اس میں ہماری بے عزتی ہوئی ہے، لہٰذا تمہیں ہم قید میں ڈال دیتے ہیں. جب اس کو قید میں ڈال دیا گیا، جب یہ بات امام زین العابدین علیہ السلام تک پہنچی کہ ہمارے ایک چاہنے والے کو ہماری چاہت میں قید میں ڈال دیا گیا ہے، ہماری محبت میں وہ جیل کاٹ رہا ہے، قیدی بن گیا ہے، آپ نے کچھ اشرفیاں، کچھ جواہرات اور کچھ مال اس کے پاس بھیجا، تحفہ، کہ تو نے ہماری تعریف کی ہے، ہمارا دل خوش کیا ہے، یہ تحفہ ہم تمہیں پیش کرتے ہیں. اب وہ فرزدق کے پاس جب وہ تحفہ پہنچتا ہے، وہ کہتا ہے حضور میں نے کسی دنیاوی لالچ کے لیے میں نے آپ کی تعریف نہیں کی تھی، میں نے آپ کی تعریف یہ مال لینے کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ میں نے آپ کی تعریف اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے کی. اللہ اکبر.
میں نے یہ تعریف جو کی ہے آپ کی اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے کی تھی، لہذا یہ مال میں نہیں رکھ سکتا، حضور ادب سے گزارش کروں گا یہ مال آپ مجھے نہ دیں، اپنے پاس واپس رکھ لیں۔ آپ نے وہ مال دوبارہ بھیجا اور کمال کا جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا جو ہم چیز ایک مرتبہ دے دیتے ہیں پھر اسے ہم واپس نہیں لیا کرتے، جو ہم ایک مرتبہ دے دیں پھر واپس نہیں لیتے، یہ تم اپنے پاس رکھو۔ وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سخاوت میں بھی بے مثال، سخاوت میں بھی بے مثال ہیں۔ اور آئیے آپ کو مدینہ کی گلیوں میں لے کے چلتا ہوں جہاں پر سخاوت کا ایک اور عالم ہے، جہاں پر قربانی کا ایک اور عالم ہے کہ جب واقع کربلا کے بعد یزید کی فوج میں سے ایک فوجی تھا، اس نے یزید کے خلاف بغاوت کی، یزید کے خلاف کوئی بات کہی، یزید نے اس کے قتل کرنے کا حکم دے دیا، یزید نے اس کے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ شخص جس کے قتل کرنے کا حکم دیا جا چکا تھا وہ اب مارا مارا پھرتا ہے کہ کاش مجھے کوئی پناہ مل جائے کہ میری جان بچ جائے۔ وہ لوگوں کے گھروں پر دستک دیتا ہے، مدینہ کی گلیوں میں پھرتا ہے، دستک دیتا ہے کہ مجھے کوئی پناہ مل جائے، مجھے کوئی پناہ مل جائے۔ کسی کے سے بھی پناہ نہیں ملتی۔ ایک گھر میں جاتا ہے تو وہاں سے بتایا جاتا ہے کہ مدینہ کے قریب ایک شخص رہتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ وہ ہر کسی کو پناہ دیتا ہے۔ مدینہ کے قریب ایک شخص رہتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ وہ ہر کسی کو پناہ دیتا ہے، تمہیں بھی پناہ مل جائے گی۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ شخص جس کے قتل کرنے کا حکم ہو چکا تھا وہ گھر ڈھونڈتے 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 مدینہ کے قریب امام زین العابدین کے گھر جا پہنچتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون؟ وہ کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں، مجھے پناہ چاہیے، میں مسافر ہوں، مجھے پناہ چاہیے۔ آپ دروازہ کھولتے ہیں، اسے اپنا مہمان بناتے ہیں، اسے کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ 3 دن تک وہ آپ کے گھر میں مہمان بن کے رہتا ہے۔ جب تیسرا دن آتا ہے اب اس کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ شاید مجھے امام سجاد نے پہچانا نہیں ہے، زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں ہے، اس لیے یہ میری مہمان نوازی کر رہے تھے، اگر پہچانا ہوتا تو نہ کرتے۔ اب جب وہ جانے لگتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام، آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے کپڑوں کا تحفہ پیش کرتے ہیں، کپڑوں کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ اب جیسے ہی وہ شخص جانے لگتا ہے دل سے اس کی آواز آتی ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے مجھے پہچانا نہ ہو، اگر میں پہچان کروائے بغیر چلا جاؤں گا تو میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ اس نے عرض کی حضور لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے فرمایا اے بدبخت تو کیا بات کرتا ہے کہ ہم نے تمہیں پہچانا نہیں؟ میں تمہیں اس وقت سے پہچانتا ہوں جب تو ننھے علی اصغر پر تیر چلا رہا، میں تجھے اس وقت سے جانتا ہوں جب تو میرے خاندان پر خنجر چلا رہا تھا۔ اب وہ شخص بڑا حیران ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے حضور کیا بات ہے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ مجھے گھر میں پناہ دے رہے ہیں، آپ میری مہمان نوازی کر رہے ہیں، ہم نے تو پانی بند کر دیا تھا، آپ ہمیں پانی پلا رہے ہیں، کھانا پوچھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ نے جو جواب دیا اس جواب پر ہم سب قربان ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا تو یزید کی فوج میں تھا، یزیدی ہے، تو یزید کی فوج میں تھا، وہ تیرا کردار تھا، ہم حسینی ہیں، یہ حسینی کردار ہے، یہ حسینیوں کا کردار ہے۔ دہلیز پر دشمن بھی آ جائے تو ہم اسے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا کرتے،
دشمن بھی آ جائے تو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا کرتے. وہ جو معاملہ ہے وہ اب اللہ اور اس کے رسول پر ہم نے چھوڑ دیا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا تو وہاں پر جا کر حساب دے گا. میں تجھ سے کوئی حساب نہیں لوں گا, میں تجھ سے کوئی حساب نہیں لوں گا. عزیزان گرامی قدر, یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سارے کے سارے امامت کے آگے سلسلے کو چلایا ہے. امام باقر پاک, امام جعفر صادق پاک, امام موسیٰ کاظم پاک, امام علی رضا پاک, امام محمد تقی پاک, امام علی نقی پاک, امام حسن عسکری پاک اور امام مہدی تک علیہ السلام, یہاں تک آپ کا سارا سلسلہ چلتا ہے. عزیزان گرامی قدر, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری 5 منٹ ہے, میں آپ کی شان میں کچھ اشعار پیش کرنا چاہوں گا, ہو سکے تو مل کر پڑھیے گا. طرز بڑی آسان ہے. حیدری فیضان کے شاہکار زین العابدین, حیدری شاہکار, حیدری فیضان کے شاہکار زین العابدین, فاطمی ابن شاہ ابرار زین العابدین, فاطمی ابن شاہ ابرار زین العابدین, مصطفیٰ کے ہیں پیسر زہرا کے ہیں لختے جگر, مصطفیٰ کے ہیں پیسر زہرا کے ہیں لختے جگر, اور خون حیدر کرار زین العابدین, اور خون حیدر کرار زین العابدین. مل کر کہہ دیں حیدری فیضان کے زین العابدین, فاطمی ابن شاہ ابرار زین العابدین, بندگی میں رب کی پایا ہے لقب سجاد کا, عابدوں کے سید و سردار زین العابدین, عابدوں کے سید و سردار زین العابدین, باقروں جعفر کا صدقہ دیجئے ہم کو شفا, ہم گناہوں کے ہوئے بیمار زین العابدین, ہم گناہوں کے ہوئے بیمار زین العابدین.
شاہکار زین العابدین فاطمی ابن شاہ ابرار زین العابدین۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آخر میں بات، آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا جو جمعے کا ٹائم ہے وہ 1 بجے، ٹھیک 1 بجے جو ہے میں ممبر پر بیٹھ جاتا ہوں اور خطاب ہمارا شروع ہو جاتا ہے۔